نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے جمیع عقیدت مندان، محبین، مخلصین اور ARYQ TV کے ذریعے گزشتہ تقریباً مسلسل 10 سالوں سے یہاں کے فیوز و برکات اور خطابات سے مستنیر ہونے والے جملہ ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے حج کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ بات کی، اور میں نے اختتام میں عرض کیا تھا کہ اس مبارک سفر کا
محبت، ادب اور عشق کے تناظر میں منتہا اور کمال بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری ہے۔ یہ ظاہر اسباب میں ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، ظاہری اسباب میں عام لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جو محبوبان خدا اور محبوبان بارگاہ مصطفیٰ، میں لنک کرتا ہوں ذرا جملہ آپ کو اسپرٹ کے ساتھ سمجھ آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضری گنبد خضرا کی زیارت یہ عام لوگوں کا لیول ہے، جو خواص ہیں، جن کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو وہ ہستیاں جن کا شمار محبوبان خدا میں ہے اور محبوبان بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، اس مبارک سفر کا منتہا اور کمال ان کے لیے، کن کے لیے؟ محبوبوں کے لیے، عاشقوں کے لیے، سوختہ دلوں کے لیے، ان کا منتہا اور کمال گنبد خضرا کی زیارت نہیں ہوتی، ان کا منتہا اور کمال محض کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ اب میں نے جملے سے پہلے دیکھنا ہے میں آپ کو سمجھ کتنی آنے لگی ہے، ذرا یہ کیفیت دل میں پیدا کرے نا کہ رب ہم سب کو لے جائے، اور جب لے جائے تو پھر جہاں بلاوا دیے جانے اور بلائے جانے کا کرم ہو تو نظر صرف در و دیوار تک نہ رہے، تو ان لوگوں کے لیے جو محبوبان خدا اور محبوبان بارگاہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا منتہا اور کمال دیدار خدا اور دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم اس کیفیت کی بات کرتے ہیں، اس منزل کی بات کرتے ہیں، اس اعلیٰ ترین لیول کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے کچھ لوازمات بھی ہوں گے، کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوں گی۔ میں کہا کرتا ہوں پنجابی دا جملہ، کئیاں دے صرف پھیرے ہوندے جے، سمجھ بس آنیاں جانیاں، لیکن اگر حاضر ہونے والوں میں، زیارت کرنے کے لیے حاضر ہونے والوں میں امام احمد رضا ہوں، اگر حاضر ہونے والوں میں حضور خواجہ معین پاک ہوں،
حاضر ہونے والوں میں حضور سیدنا مہر علی شاہ ہوں. میں وہ پوری ان کی کیفیات جو انہوں نے بیان فرمائی، جو ان کے بارے میں بتائی گئی، پڑھی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان ہستیوں کا نام لے رہا ہوں. حاضر ہونے والوں میں شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ہوں. تو پھر جب اس طرح کی ہستیاں، ان کی جب حاضری ہوتی ہے، جملہ سننا ذرا، وہ محض حاضری نہیں ہوتی، میرے ساتھ ہیں، ان کی صرف حاضری نہیں ہوتی، ان کی حاضری کے ساتھ حضوری بھی ہوتی ہے. تو اس کے کچھ لوازمات ہوں گے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. بس ہم انہی پر بات کرنے کی کچھ کوشش کریں گے، سلسلہ وار ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اور یاد رہے باتیں تو وہی ہیں، باتیں تو وہی ہیں، بس ذرا ذوق کو بدلنا ہے، تھوڑا سا ذوق کے ساتھ. اب اس کیفیت اور اس منزل کے حصول کے لیے جو بنیادی شرائط، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو میں نے لسٹ کیا ہے، ون بائی ون میں اس پہ بات کروں گا. اچھا، جب میں اس کو لسٹ کر چکا تو ٹاپ آف دا لسٹ دو چیزیں آ گئیں. ایک محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اطاعت و اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں آ گئیں، سب سے اوپر دو چیزیں، باقی چیزیں بھی ہیں میں بتاؤں گا. دو چیزیں آ گئیں. میں اب اس میں سوچنے لگا کہ پہلے اطاعت ہے یا پہلے محبت ہے. اس میں سوچنے لگا کہ اطاعت پہلے ہے یا محبت پہلے ہے. پھر اس حوالے سے چیزوں کو دیکھا گنگالا، اور حسب عادت پھر رجوع کیا اپنے کریموں کی طرف کہ حضور آپ بھی کوئی کرم فرمائیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں اختلاف کوئی کر سکتا ہے، ظاہر ہے اپنا اپنا ذوق ہے، میں اس میں کوئی چیلنج والی بات نہیں کر رہا، محبت اور ذوق کی بات کر رہا ہوں. میرے حساب سے، مجھ ناقص العلم کے حساب سے، محبت اطاعت سے پہلے ہے. محبت اطاعت سے پہلے ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ جملہ آپ میرے ساتھ کہیں تھا، یہ سبق ہے نا، یہ میں نے یاد کرانا ہے آپ کو، تاکہ کہیں بات ہو تو داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کسی اور چیز کا سہارا نہ لے، دلیل کا سہارا لے کر بات ہو. محبت اطاعت سے پہلے. اچھا، اس پر ایک اور قدم آگے بڑھا، میں ایک سٹیپ اور آگے. جب میں اس سے آگے بڑھا تو میں اس میں سوچنے لگا، توجہ ہے، بڑی سینسٹیو بات ہے لیکن محبت والے انداز میں. پہلا تو یہ سٹیپ کہ محبت پہلے ہے، اطاعت بعد میں ہے. محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے چاہیے، اور اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد چاہیے، بلکہ کریکٹ کر دوں، یہیں پہ بتا دوں، جب محبت آ جائے گی نا، جب محبت ہو جائے گی، جب محبت عطا ہو جائے گی، جب محبت نصیب ہو جائے گی، اطاعت کے لیے، کہنا منوانے کے لیے کسی زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت والا اپنے محبوب کی اداؤں کو خود ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے، خود تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں اس مبارک سفر کی، محبت والے سفر کی، کہ یہ صرف رسم نہ رہے، یہ رسم محبت بن جائے۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ کہ محبت پہلے ہے، اطاعت۔ اچھا پھر جب آگے میں نے سوچا، سینسٹیو بات، کہ قرآن پہلے ہے یا صاحب قرآن پہلے ہے؟ اس سے اگلا لیول۔ اور جیسے میں نے کہا کہ میں ہر ایک پر تفصیل سے بات کروں گا، اور صرف جوش کے ساتھ نہیں، ہوش اور دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ محبت اطاعت پر مقدم کیوں ہے، کن دلائل کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے صاحب قرآن کیوں ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں، ذوق اجازت دیں، تو اور خطرناک محبت والی گل کر دیں، ہمیں سوچنا، لیکن کروں گا دلیل کے ساتھ، ہاں محبت کے ساتھ کروں گا۔ سمجھ آ جائے تو فبہا، داتا حضور کا لنگر ہے، کیا تھا نہ ہے تو بھائی واپس کر دیں، بھائی ہم لڑنے جھگڑنے والے بحث والے تو ہیں نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو انداز محبت کا ہے، خدمت کا ہے، پیار کا ہے، سمجھانے کا ہے، یہی ان پاک لوگوں کا اسلوب ہے۔ ہم بازو تان کے، بازو اڑس کے، منہ میں جھاگ پیدا کر کے، کوئی ایسا انداز کبھی اختیار کر سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے پھر غصہ شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، نہ پہلے کبھی ہے، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ لنک کرنے کے لیے پھر محبت اطاعت سے، بولیے بولیے، اب تو سادہ اے سی بیٹھے ہو باہر، تو چلا گرمی جنہوں نے پکے لگے کھلے۔ محبت اطاعت سے پہلے، اگلا جملہ، اگلا سٹیپ، اگلا مرحلہ، صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن پہلے، قرآن بعد۔ اب اگلا خطرناک جملہ محبت والا، لیکن دلیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگلا سوال ہے، وہ خدا پہلے یا رسول پہلے؟ یہ میں ایمان میں ترتیب نہیں بتا رہا، لا الہ الا اللہ، مقصود حقیقی رب کائنات، حقیقی مقصود و مدعا رب کائنات۔ یہ بات رب کائنات کے عرفان اور محبت کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا براہ راست، اور جنہوں ڈائریکٹ کہندے نے، کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی وے ہے ہی نہیں۔ ہاں پکی پیڈی گل ہے ہی نہیں۔ اب میں دہرانے لگا ہوں، اب سمجھیے گا ذرا۔ اعلان یہ ہے، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں خود کو گرفتار کرو، ان کی محبت کے لیے جستجو کرو، ان کی محبت میں آؤ گے، ان کی محبت میں آؤ گے
میری محبت خود ہی مل جائے گی، میری اطاعت خود ہی عطا ہو جائے گی۔ محبوب کی اتباع کرو گے، میری اطاعت تمہیں خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے محبت کرو، اطاعت خود آ جائے گی۔ اسی ترتیب سے سمجھانا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سے محبت کرو، اطاعت خود ہی عطا ہو جائے گی۔ اور اگر محبت اطاعت کی طرف لے کر نہیں جا رہی، محبت اطاعت کی طرف نہیں لے کر جا رہی، یہ محبت جھوٹی ہے، کھوٹی ہے۔ اسے کھڑا کرنے کی، خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کرو، اطاعت عطا ہو جائے گی۔ اب اگلے درجے پر صاحب قرآن سے لپٹ جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب قرآن سے تعلق رکھو۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں، قرآن کو بھی سمجھنا ہے، قرآن پاک کو بھی سمجھنا ہے، قرآن پاک کی روح کو بھی سمجھنا ہے، کسی اور آئینے سے نہیں، کسی اور مرر سے نہیں، صاحب قرآن کے محبت اور عشق کے آئینے میں پڑھو۔ اور پھر اگلا مرحلہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ بندو مجھ تک پہنچنا ہے نا۔ مقصود اصلی میری ذات کی محبت، میرا عرفان، میری بارگاہ تک رسائی ہے، تو جس کی بارگاہ تک رسائی لینی ہے وہ خود بتا رہا ہے، وہ خود فرما رہا ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، میرا مصطفیٰ پہلے ہے، جب وہاں آ گئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، جہاں محبوب ہے میں بھی تو بھائی۔ اب آپ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، ان کے شعر کی اب ایک اس اینگل سے سمجھ آ گئی ہوگی، بخدا خدا کا یہی ہے در ہے، یہ مطلب ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ اس کی گہرائی کو سمجھو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جدوں ہونا ہی تھے، نہیں سمجھے، جب ہونا ہی یہاں ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ فلسفہ وصول الی اللہ، نصاب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی محبت کو پانے کا راستہ اور وے جو اللہ رب العزت نے خود دکھایا۔ یہ ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ابھی میں آپ کو تمہیداً تیار کر رہا ہوں، آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، تو واپس پلٹیے۔ ان ساری چیزوں پہ ہم مرحلہ وار انشاءاللہ گفتگو کرتے ہوئے پھر پہنچیں گے محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ۔ چلو ہمارا جسم تو وہاں نہ پہنچا، ہمارا جسم تو وہاں نہ پہنچا، محبت، ایمان، وارفتگی، عشق، چاہت، پیار، لگن، اس کا نذرانہ تو یہیں سے بھیجا جا سکتا ہے نا۔ تو محبت اطاعت سے پہلے، محبت اطاعت سے پہلے۔ آئیے میں اس پر آپ کو گلدستہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا عرض کرتا، اس کی اہمیت پر میں نے قرآن مجید کو سورہ توبہ کی آیت پڑھی، مفہوماً عرض کرتا ہوں، محبوب اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، توجہ ہے جناب، محبوب اعلان فرمائے اگر تمہارے ماں باپ، سارے آبا اس میں شامل ہیں، وابناؤکم، تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد، واخوانکم، خاندان قبیلہ بہن بھائی، وازواجکم، بیویاں، اہل خانہ،
وعشیرتکم، خاندان قبیلہ، واموال اقترفتموہا، تمہارے مال و دولت جس شیپ میں بھی ہیں، وتجارت تخشون کسادہا، تمہارا مال و اسباب، تجارت، بزنس جس میں تمہیں نقصان کا خدشہ رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو لسٹ کر لیں نا، دنیا میں موجود اس پلینٹ ارتھ پر کوئی بھی موجود انسان ایسا نہیں ہے جو ان میں سے اکثر کے ساتھ منسلک نہ ہو، اکثر کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ ماں باپ کے بغیر وجود نہیں، اولاد کی سب سے پہلے بڑی تمنا ہے، اسی کے ساتھ خاندان کا وجود ہے، کاروبار، تجارت، معیشت، اس کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے، یہ ایک ایسے تعلقات اور ایک ایسی کہکشاں ہے جس میں ہر انسان جڑا ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنی زندگی کے نظام کو، وہ خاندانی ہو، وہ کوئی بھی ہو، آگے بڑھا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا ان میں سے یہ ساری چیزیں، مال و دولت، تجارت، بزنس، ہر چیز جس کے اندر تم جڑے ہوئے ہو، جو تمہارے ساتھ منسلک ہیں، توجہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب اس میں تفصیل کا صیغہ ہے جو یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان میں سے جو پیچھے گزری ہیں، ماں باپ ہو، اولاد ہو، مال و دولت ہو، تجارت ہو، خاندان ہو، بیویاں ہو، ان سے محبت، ان سے محض محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے منافی نہیں ہے، اگینسٹ نہیں ہے۔ حکم ہوا احب الیکم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں۔ ذوق اجازت ہے سادی یہ مثال نہ سمجھا دے من اس تفسیری بات کو ترجمہ مکمل کر کے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہیں، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں ان میں سے کوئی چیز پسند ہے، ان میں سے زیادہ پسند ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہاں فسق کا ذکر یہ فائدہ دے رہا ہے کہ جو ان میں سے کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ رکھتا ہے، زیادہ محبوب ہے، اللہ نے اس کے لیے فسق کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا وہ مومن صالح نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سادے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، توجہ ہے جناب۔ یہ ساری چیزیں دہرائے بغیر، ماں باپ، اولاد، بیویاں، خاندان، مال تجارت، جمع کیا ہوا مال، گھر بار، گاڑیاں، سب چیزیں، یہ ساری کی ساری ایک طرف، ساری کی ساری ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت، یہ ایک طرف، ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ۔ فیصلہ ہر انسان میرے سمیت خود کرے گا۔ چلو اور سوکھا کر دینا، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ترازو قائم کیا ہے، ترکڑی رکھی ہے، ایمان کی کسوٹی کی، ایمان کو پرکھنے کی، ایمان کو سمجھنے کی ایک کسوٹی، ایک ترازو ہے آپ کے سامنے، اس کے ایک پلڑے میں، اس کے ایک پہلو میں ایک طرف آپ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ہر چیز کو ایک طرف کر دیا ہے، ایک جانب رکھ دیا ہے، دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کو رکھا ہے۔ اب ویژولائز کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں، اس ترازو کو اٹھا کر ذرا ایک لمحے کے لیے اٹھا کر تصورات اور ایمان کی دنیا میں ذرا پرکھنے چیک کرنے کی کوشش کریں اور اٹھا کر دیکھیں۔ ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اللہ کے محبوبوں کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، نماز ہے، دین کے احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان ساری چیزوں میں سب سے اوپر ہے۔ ایک جانب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف دنیا و ما فیہا ہے۔ ایمان کے ترازو کو اٹھا کر دیکھ، ذرا دیکھ جھکتا کدھر ہے۔
وزن کس کا زیادہ ہے؟ تیری توجہ کدھر زیادہ ہے؟ اور آسان کر دوں، تیری مشغولیت کس میں زیادہ ہے؟ تیرا دھیان کس میں زیادہ ہے؟ تیری فیلنگز کس میں زیادہ انوالو ہیں؟ تیرے دماغ پر، تیرے اعصاب پر، تیرے وقت میں، صبح سے شام، شام سے صبح، زندگی کے سارے اوقات اور زندگی کے سارے لمحات میں، تیری سوچوں میں، تیرے خیالات میں، تیرے اوقات میں، تیری صبح و شام میں، ہر وقت کیا بسا ہوا ہے؟ تجھے کس کی فکر ہے؟ تجھے کس کی ٹینشن ہے؟ تجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ہے، اللہ نہ کرے، اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس کا معیار اور اس کا پیمانہ اور اس کا رزلٹ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھائی ٹھیک ہے، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اعمال بھی کرو، ہیں یہ خالی اعمال کی جو عشق اور محبت سے خالی ہیں۔ فرمائے لیکن اگر میرا محبوب، میں اور میرا محبوب تمہیں ان ساری چیزوں میں سے پسند نہیں ہے، اب جہاں سے میں نے شروع کیا وہیں پہ لے کے چل رہا ہوں۔ فرمایا پھر آؤ گے تم حج کرنے، عمرہ کرنے آؤ گے، لیکن اگر اس کیفیت کے بغیر، اس محبت اور اس سرشاری کے بغیر، اس وارفتگی کے بغیر، میرے محبوب اور میری محبت اور میرے عشق کے بغیر اگر سفر ہوگا، یا تو پھیرے ہوں گے، یا تو محض پھیرے ہوں گے، یا پھر چلو زیادہ سے زیادہ در و دیوار تک رہو گے۔ اگر اس سفر کو سفر عشق بنانا ہے، سفر محبت بنانا ہے، سفر معراج بنانا ہے، سفر معرفت بنانا ہے، اور اگر سفر دیدار بنانا ہے، وہ خوش نصیب ہے نا جو جاتے ہیں، ان کی نظر مواجہ شریف تک نہیں رہتی، قدمین مصطفیٰ تک جاتی ہے، جن کی نظر کعبے تک نہیں رہتی، پھر کعبے والے تک جاتی ہے، پھر وہ جو وہاں نشانیاں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کی زیارت محض نہیں کرتے، وہ ان کے انوار و تجلیات کو سمیٹتے ہیں، وہ حجر اسود کے اس کالے پتھر تک نہیں رہتے، وہ اس آب زمزم کی، اس پانی کی اس مٹھاس تک نہیں رہتے، وہ صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، محض ان مقامات تک نہیں رہتے، محض ان مقامات تک نہیں رہتے، بلکہ آگے بڑھ کر ان مقامات سے منسوب ان کی ذوات تک چلے۔ محبت پہلی چیز ہے، محبت ابتدا ہے، محبت پہلے ہے، اور اس کے لوازمات میں انشاءاللہ حدیث پاک میں نے خطبے میں عرض کی، اس پر اگلے جمعے پہ وہیں سے شروع کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، محتاط ترجمہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، بلکہ ہر انسان سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں راولپنڈی سے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ہمارے مقتدر بہت ہی ورکر اور بڑے ہی ہمارے مجاہد علامہ محمد اسحاق ظفر صاحب، مفتی یاسر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر احباب تشریف فرما ہوئے، ہم حضور فیض عالم کی بارگاہ سے ان کی خدمات کو اہل سنت و جماعت کے لیے اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہید پاکستان حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیضان، اور اب مفتی اعظم پاکستان مفتی مریب الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فیضان اور ان کے گائیڈنس میں اس عظیم علمی، فکری اور اس تعلیمی سفر میں ان کی خدمات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے لیے، اور خاص طور پر حضرت پیر طریقت محسن اہل سنت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رب کائنات ان کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو رب کائنات قبول و منظور فرمائے۔ اور آخری لمحات میں، جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کی تھی کہ ڈینگی سر اٹھا رہا ہے
اور اس کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، اور پانی کو جمع ہونے سے روکنا، صفائی کا اہتمام کرنا، اور ان ساری حفاظتی تدابیر کو اختیار کر کے اس قسم کی تمام امراض سے اور اس قسم کی تمام وائرل مصیبتوں سے اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے گھر کو، محلے کو، دفتر کو، اپنے دائیں بائیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور اجلا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا، لا سیما علی اولہم بالتصدیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی عادل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وعلى ابن الکریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدینا ابی محمد الحسن وابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، وعلى امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، وعلى سائر فناقی الانصار والمہاجرہ، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وكشمير،
اللهم أيد الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.